إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد روافض کا قرآن مجید پر ایمان نہیں، اس پر روافض کی کتب کے حوالوں کے ساتھ ہمارے بیانات موجود ہیں۔ جب ایمان ہی نہیں تو اس کے ساتھ تعلق بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب تعلق نہیں تو پھر یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں اور کون سی بات قرآن مجید میں ہے اور کون سی نہیں؟ قوم بھی قرآن مجید سے لا تعلق اور قوم کے رہنما سمجھے جانے والے بھی اس کلام الہی سے لا تعلق۔ یہ سنیے اس رافضی کو یہ کیا کہتا ہے۔ خدا ابلیس سے کہہ رہا ہے تجھے کس نے منع کیا؟ اب ابلیس نے جو وجہ بتائی وہ وجہ بھی قرآن سے پڑھنے لگا۔ جو وجہ بتائی یہ وجہ ابلیس کی ماں ہے، اس کا مطلب اس سے ابلیس کا وجود بنا۔ جو دلیل ابلیس نے دی یہ ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے قرآن سے پڑھنی ہے دلیل۔ خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ جب سارے تو جھک گئے تو کیوں نہیں جھکا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ سب نے نہیں کیا۔ خدا نے کہا سب نے کیا۔ اس نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بس خدا بھی یہی سننا چاہتا تھا، توحید کو جلا لایا۔ اب قرآن کہتا خدا کہتا استکبرت ام کنت من العالین، تجھ پہ لعنت ہو، تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ آج پتا چلا جو 14 میں سے کسی ایک کو بھی اپنے جیسا سمجھے، بندہ نہیں بول رہا، ابلیس بول رہا۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کے مطابق کہیں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بس جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس جھوٹے شخص نے جتنی بار بھی ابلیس کا لفظ بولا، ہر بار ہی ابلیس بولا۔ بیچارے نے قرآن مجید پڑھا ہوتا، ناظرہ بھی پڑھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ لفظ ابلیس نہیں ابلیس ہے۔ پھر قرآن سے جاہل اور قرآن مجید پہ جھوٹ بولنے والے کذاب نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ سب نے نہیں کیا۔ خدا نے کہا سب نے کیا۔ اس نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بس خدا بھی یہی سننا چاہتا تھا، توحید کو جلا لایا۔ اب قرآن کہتا خدا کہتا استکبرت ام کنت من العالین، تجھ پہ لعنت ہو، تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کا جھوٹ ہے۔ یہ جو آیت میں سے چند الفاظ اس نے پڑھے، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہے۔ آپ اس آیت کو قرآن مجید میں دیکھیں، اس سے پہلی اور بعد کی آیات بھی دیکھیں۔ یہاں آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہے، لیکن یہاں یہ بات سرے سے موجود ہی نہیں کہ وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ ہماری نہ مانیے، آئیے محسن نجفی کے ترجمہ کے ساتھ دیکھ لیں آیت نمبر 71 سے 76 تک، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سوائے ابلیس کے جو اکڑا بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ استکبرت ام کنت من العالین، فرمایا اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ کوئی قرآن مجید دکھا کر اس جاہل ذاکر سے پوچھے کہ قرآن مجید میں یہ بات کہاں ہے کہ ابلیس نے کہا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ سب نے نہیں کیا۔ خدا نے کہا سب نے کیا۔ اس نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بس خدا بھی یہی سننا چاہتا تھا، توحید کو جلا لایا۔ اب قرآن کہتا خدا کہتا استکبرت ام کنت من العالین، تجھ پہ لعنت ہو، تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ عجیب، ایک بندہ اپنی طرف سے رام کہانی گھڑ کر قرآن مجید کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور اس کی پبلک اٹھ کر بھنگڑا ڈالتی ہے اور واہ واہ کے نعرے لگاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کلام الہی کا فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔